ہیں تو بعد میں آنے والوں کو بھی زحمت نہیں ہوتی. پر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اب میں خطاب کے لیے درخواست کروں گا قبلہ سید منور زیدی قبلہ منور میری زید پوری صاحب سے کہ زیر ممبر ہوں اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں. پر محمد وآل محمد بلندر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مولانا ومقتدانا وسیدنا وہادینا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھیں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ وہ مشہور زمانہ حدیث سرکار رسالت مآب کی جس کے ذریعے سے حسین سے اپنے دو طرفہ تعلق کا اظہار فرمایا ہے. اور ہم ان مجالس میں یہ مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیغمبر کے اس فرمان کے باوجود دنیا نے جو رویہ حسین کے ساتھ اپنایا اس پر حسین کی کیا ذمہ داری تھی اور حسین نے اس کو کس طرح سے نبھایا. آپ حضرات کی توجہات شامل حال ہیں، اس لیے یہ بات بار بار عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین کی عظمت کو تو پیغمبر کونین نے حسین کے بچپن سے لے کر اور اس وقت تک جب تک رسالت مآب اس دنیا سے ظاہری پردہ نہیں کر گئے ہر لحظہ اس عظمت کو آشکار کیا. کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا. اہمیت اس حد تک کہ خطبہ دیتے ہوئے اگر حسین سامنے سے آئے تو خطبے کو ترک کر کے
منبر سے اتر کے حسین کو گود میں لیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو یہ میرا حسین جو ہے وہ منیت پر فائز ہے، اور میں نہ صرف اس سے محبت کرتا ہوں بلکہ تم سے بھی یہ فہمائش کرتا ہوں کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، جو اسے دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ اور پیغمبر کونین کا یہ طرز عمل، شاید میں نے پہلی مجلس میں اس بات کو واضح کر دیا تھا، یہ دنیا یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ پیغمبر کا کوئی عمل کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں، وہ اہلیت ہے، وہ منصب و مرتبہ ہے کہ جو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا وہ رسول دیکھتے ہیں، اور پھر رسول کا ہر عمل تابع وحی ربانی ہے کہ کوئی عمل سوائے وحی ربانی کے انجام نہیں دیتے۔ جو لفظ زبان سے نکلے وہ وحی ربانی کے تابع ہوتا ہے۔ اب یہ خود ان کی دیانت کا تقاضا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ کون سا قول اللہ کا قول ہے جو میری زبان سے نکل رہا ہے اور کون سا قول میرا قول ہے جو میری زبان سے نکل رہا ہے۔ ہوتے دونوں وحی ربانی کے تابع ہیں، ایک اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن بن جاتا ہے، اور دوسرا اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث بن جاتی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور حدیث کو جانچنے کا طریقہ بھی معصومین نے یہی بتایا کہ تم جب کسی حدیث کو سنو تو اسے رد نہ کر دو، اگر ہم سے وہ حدیث منسوب کی گئی ہے تو اسے تم رد نہ کرو، بلکہ جائزہ لو کہ وہ قرآن کی کسی آیت سے متصادم تو نہیں ہے۔ اگر قرآن کی کسی آیت کے مطالب سے وہ متصادم ہے تو معصوم کہتے ہیں کہ پھر وہ ہماری حدیث نہیں ہے، وہ دیوار پہ مار دینے کے لائق ہوتی۔ پیغمبر کونین نے جب حدیث کا اجرا کیا اور حدیث بیان کی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس منزل پر جب حسین کی عظمت کو قرآن میں تلاش کیا جائے گا تو جا بجا مل جائے گا کہ ہاں حق بجانب تھے رسول حسین کو اس طرح سے متعارف کروانے میں۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو حسین کو اللہ نے عطا کیا ہے اور رسول اس کا تعارف کرا رہے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کسی پتھر کو اگر گوہر بننا ہوتا ہے تو اس کے لیے اصالت گوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے طینت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تربیت آفتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ باتیں حسین میں سب یکجا تھیں، اس لیے حسین کی ہستی اور حسین کا کردار ایسا ابھر کے سامنے آیا کہ آج تک دنیا میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ وہ کرم، وہ سخاوت، وہ علم، وہ حلم، وہ زہد، وہ تقوی، وہ ورع، وہ صبر، وہ شجاعت، وہ ساری باتیں جو اپنے نانا سے کسب کی وہ سب کے سب بدرجہ اتم موجود، اور پوری زندگی میں
اس کا جا بجا اظہار، جہاں بھی موقع ملا اس کا اظہار کیا۔ ایک شخص آیا امام حسین کے پاس، جب رسول اللہ آپ کے جد نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی حاجت ہو تو کسی شریف عرب سے طلب کرو یا حامل کتاب سے طلب کرو یا کسی حسین سے طلب کرو، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تینوں باتیں آپ میں موجود ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کے جد نے کہا ہے کہ یا کسی شریف عرب سے طلب کرو یا کسی کریم سے طلب کرو یا حامل کتاب سے طلب کرو یا کسی حسین سے طلب کرو، تو یہ باتیں آپ میں بدرجہ اتم دیکھتا ہوں کہ آپ سے بہتر تو مجھے کوئی شریف عرب نظر نہیں آتا، آپ سے بہتر مجھے کوئی کرم کرنے والا نظر نہیں آتا، اور کتاب تو آپ کے گھر میں اتری ہے، آپ سے زیادہ کون حامل کتاب ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کے حسن کی تعریف کروں تو میں اپنے الفاظ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کے حضور آیا ہوں۔ امام مسکرائے، کہا میرے جد نے یہ بھی تو کہا ہے کہ کسی کو عطا بقدر معرفت کیا کرو، عطا بقدر معرفت کیا کرو۔ میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا، اگر تو اس کے جواب صحیح دے گا تو میں تیری مدد کروں گا، بتا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اس نے کہا ایمان لانا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا اللہ پر توکل کرنا۔ پوچھا پھر اگر اور اس سے آگے سوال کیا جائے؟ اس نے عرض کیا کہ علم کے ساتھ حلم ہو تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تیری تینوں باتیں چونکہ صحیح ہیں اس لیے یہ تھیلی تیرے حوالے ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ کرم کے واقعات تو کربلا کے واقعے میں جب بھی تذکرہ آ جاتا ہے تو آپ آنکھوں میں آنسو لا کے سن لیتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ بھی سنیے کہ جس میں آنسوؤں کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک کیفیت ہمارے اوپر طاری ہے، ہم سب مجبور ہیں کہ ہمارے کسی اور امام کا نام آئے ہم اپنے دل کے ہاتھوں اتنا مجبور نہیں ہوتے جتنا حسین کا نام آ جائے تو ہماری آنکھیں ہمارے دل کی کیفیت کی غمازی کرنے لگ جاتی ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے بھی ایسا کہ جس سے دونوں کردار سامنے آ جاتے ہیں۔ امیر شام کے زمانے میں ایک عورت کے حسن کے چرچے تھے۔ مدینے میں رہتی تھی، ارنب بنت اسحاق، عبداللہ ابن سلام کی زوجہ تھی۔
ظاہر ہے جب کسی کے حسن کے چرچے خلوت سے باہر نکل جائیں تو ہر ایک کو اطلاع ہوتی ہے. یزید کو اطلاع ملی کہ ایک ایسی حسین عورت ہے تو جو کردار اس کا ہے اس کے مطابق اس نے دل میں ٹھانی کہ میں اسے حاصل کروں گا. باپ کو پتہ چلا, اس نے کہا نہیں دیکھو راست اقدام نہ کرو, میرے اوپر چھوڑو, میں اس کا بندوبست کروں گا. عامل مدینہ کو لکھا کہ عبداللہ ابن سلام کو دمشق بھیج دیا جائے. عبداللہ ابن سلام مدینے سے رخصت ہوئے, منزلیں طے کرتے ہوئے شام پہنچے, دربار میں حاضری ہوئی. امیر شام نے پرتپاک استقبال کیا اور اپنی محفلوں میں نشست عطا کر دی. اب عبداللہ ابن سلام دنیا دار آدمی پھولے نہیں سمائے کہ اتنے بڑے شہنشاہ نے, اتنے بڑے بادشاہ نے ہمیں خلوت بخشی, ہمیں اپنی بزم میں آنے کا موقع دیا. ایک دن دوران گفتگو امیر شام نے کہا کہ تمہاری عادتیں اور تمہارے اطوار مجھے اتنے پسند آئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی کسی بیٹی کا حق تمہارے ساتھ کر دوں. اب تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. اب یہ وہیں کے ہو رہے اور مسلسل نشست و برخاست بادشاہ کے ساتھ. اب جب وقت زیادہ گزرنے لگا تو دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی. تو ایک دن استفسار کیا کہ آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اپنی کسی دختر کا عقد میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. امیر شام نے جواب دیا کہ اس میں قباحت یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص سے اپنی بیٹی کی تزویج نہیں کر سکتا جو پہلے سے شادی شدہ ہو. جو پہلے سے شادی شدہ ہو, اور تم چونکہ شادی شدہ ہو اس لیے یہ بات ممکن نہیں ہے. اب دنیاوی طمع اور لالچ اس حد تک, انہوں نے کہا پھر اس کا یہ راستہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو پھر آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے. کہاں؟ عبداللہ ابن سلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور گواہوں کے ذریعے سے جب طلاق ہو گئی اس کی اطلاع ارنب بنت اسحاق کو پہنچا دی گئی. تھوڑے دن اور گزرے کہ عبداللہ ابن سلام نے پھر ارادہ کیا کہ اب تو میں نے آپ کی وہ شرط بھی پوری کر دی, اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں نے مصمم ارادہ کیا تھا, لیکن جس بیٹی سے میں نے تمہاری تزویج کا ارادہ کیا تھا, جب اس بیٹی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی, اس لیے کہ اس کا کیا اعتبار, اس نے آپ کی محبت میں یا آپ کی عطا کو دیکھ کر کے اپنی پہلی زوجہ کو طلاق دے دیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کسی اور طمع میں آ کے طلاق دے دے, اس لیے میں اس کے ساتھ اب نہیں کر سکتی, اس لیے یہ مجبوری عائد ہو گئی ہے. عبداللہ ابن سلام
منہ لٹکا کے رہ گئے۔ اب دوسرا پہلو، امیر شام نے صحابی رسول جناب ابو درداء کو متعین کیا کہ آپ مدینے جائیں اور جا کے ارنب بنت اسحاق سے یزید کا پیغام پہنچائیں، اور جا کے اس سے ظاہر ہے کہ ساری باتیں جو لالچ کی ہو سکتی ہیں وہ کہیں، وہ راضی ہو جائے گی تو آپ اس کے ساتھ یزید کا عقد کر دیں۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء مدینے پہنچے تو ارنب بنت اسحاق سے ملنے سے پہلے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین نے اپنے نانا کے صحابی کا استقبال کیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ اس ارادے سے آیا ہوں، مجھے امیر شام نے بھیجا ہے کہ میں ارنب بنت اسحاق کے نام یزید کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا پیغام بھی اس کو دے دیں، اگر وہ پسند کر لے تو ٹھیک۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ آپ کا حکم ہے تو میں اسے کیسے ٹال سکتا ہوں، میں آپ کا پیغام پہلے دوں گا، اس کا پیغام بعد میں دوں گا۔ گئے ارنب بنت اسحاق سے، انہوں نے کہا کہ میں آیا تو دمشق سے تھا یزید کا پیغام لے کے، لیکن میں اس بات کو فوقیت سمجھتا ہوں کہ میں فرزند رسول سے ملنے گیا تھا اور فرزند رسول نے تمہارے نام اپنا پیغام بھی دیا ہے۔ ارنب نے کہا کہ مجھے یزید کی تزویج قبول نہیں ہے، میں امام حسین کی زوجہ بننے پہ تیار ہوں۔ جناب ابو درداء نے امام سے آ کے اطلاع دی، امام کے ساتھ ارنب بنت اسحاق کا عقد ہو گیا، وہ قبالِ نکاح میں آ گئی۔ ادھر عبداللہ ابن سلام بیچارے دربار سے مایوس ہو چکے تھے، پیسے کوڑی سے بھی محتاج ہوئے، اس لیے کہ جو کچھ داد و دہش تھی وہ تو اس وقت تک تھی کہ جب تک اپنا الو سیدھا نہ کر لیا جائے، لیکن جب غرض نکل گئی تو انہیں دھکا دے دیا گیا، اور جیسا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی ہوا کہ پیسے کوڑی سے محتاج ہو گئے، نہ جانے کس طریقے سے اپنا رخت سفر باندھا اور زاد راہ مہیا کر کے منزلیں طے کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ اب دنیا لٹ چکی تھی، معلوم ہوا کہ زوجہ تو امام حسین کے قبالِ نکاح میں ہے۔ ایک دن امام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مولا، میں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوں۔ جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے اپنی ایک امانت اپنی زوجہ کے پاس رکھائی تھی، آپ اس سے پوچھیں کہ اگر اس کے پاس وہ امانت محفوظ ہے تو مجھے دے دے تاکہ میرا کچھ کام چل سکے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ دروازے کے پاس آ جاؤ، میں بندوبست کر دیتا ہوں کہ وہ تم سے راست بات کر لے، تم خود اپنا حال اس سے کہہ دو اور وہ بات کہہ دو کہ امانت اس کی تمہاری اس کے پاس ہے، وہ تمہیں لوٹا دے، میں بیچ میں کیوں دخل دوں۔ اور یہ کہہ کے امام نے ارنب کو دروازے کے قریب بلایا اور ادھر عبداللہ ابن سلام کھڑے ہوئے۔ جب سلام دعا ہوئی تو گزارا ہوا وقت یاد آ گیا اور عبداللہ ابن سلام رونے لگے۔ ادھر ارنب کو پر بھی گریہ طاری ہوا کہ کس سازش کے تحت انہیں الگ کیا گیا ہے۔ امام
فوراً تشریف لائے، کہا بس اس وقت کے انتظار میں میں نے یہ عقد کیا تھا، اس وقت کے انتظار میں میں نے یہ عقد کیا تھا، آج میں ارنب کو طلاق دیتا ہوں، اور آج کے بعد جیسے ہی مدت پوری ہو جائے گی وہ تمہارے قبالہ نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ محترم، آپ نے کردار کی بلندی اور پستی دونوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے ایک طرف بلند کرداری ہے اور ایک طرف کس طرح پستی کردار ہے۔ وہی گروہ جو پورا اپنا اثاثہ اس بات میں صرف کر رہا ہے کہ پروپیگنڈا اس حد تک کیا جائے کہ کوئی حدیث رسول کو یاد نہ رکھ سکے، وہ اپنے کہیں کامیابی محسوس کر رہے تھے، اور ادھر مولائے متقیان ان حق و باطل کے درمیان تمیز مہیا کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ جمل ہوئی تو لوگ سمجھنے سے قاصر تھے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ کہہ رہے تھے کہ حق ان کے ساتھ ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ حق ان کے ساتھ ہے۔ مولا نے ایک دن فیصلہ کیا، جمل کا میدان سجا ہوا ہے، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نکل کے آئے اور پکار کے کہا تم لوگوں نے ایک حدیث بھی اپنے درمیان بیان کی ہے، اور اس حدیث کا نام تم نے عشرہ مبشرہ رکھا ہے، حدیث عشرہ مبشرہ، کہ جس میں ان 10 افراد کے بارے میں پیغمبر کا قول دہراتے ہو کہ انہیں پیغمبر نے کہا ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ ذرا ان کے نام تو بتاؤ، ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نام بتائے۔ آگے بڑھ کے کسی نے، نہ جانے طلحہ نے کہ زبیر نے، نام بتانے شروع کیے۔ میں نام نہیں دہراؤں گا، آپ کتابوں میں اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ 9 نام لیے، 9 نام بیان کیے، اور اس کے بعد رک گئے۔ کہا تم نے تو کہا تھا کہ 10 ہیں، یہ تو 9 نام ہوئے۔ کہا 10واں نام تو یا علی آپ کا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو تم سے متصادم ہوں، میں تم سے مد مقابل ہوں، یا میں جنت میں جاؤں گا یا تم جنت میں جاؤ گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ صفین کی جنگ ہو رہی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ دھوپ بڑی سخت تھی، ہم نے ایک سرخ چادر تان رکھی تھی دھوپ سے بچنے کے لیے، ہمارے ساتھ ہمارے یاسر بھی تھے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا ہمارے کیمپ کی طرف آیا، آ کے اس نے کہا کہ تم میں سے عمار یاسر کون ہے؟ عمار یاسر نے کہا کہ میں ہوں۔ کہا مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، سب کے سامنے کروں یا تخلیے میں؟ حضرت عمار یاسر نے کہا نہیں، تخلیے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے کرو۔ کہا جب میں گھر سے اس جنگ کے لیے نکلا تو عجیب کیفیت تھی، میں آیا تو مولا علی کے ساتھ تھا، لیکن جب فریق مخالف کو دیکھا کہ وہ بھی اذانیں دے رہے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو میری پریشانی بڑھ گئی کہ میں کیسے فیصلہ کروں۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ
بہترین حل یہی ہے کہ میں مولا سے خود پوچھوں۔ میں گیا مولا کائنات کے پاس، مولا آپ بتائیے اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور جا کے عمار یاسر سے پوچھو۔ خود نہیں بتایا، کہا جاؤ عمار یاسر سے پوچھو، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہا وہ سامنے سیاہ پرچم دیکھ رہے ہو، وہ گروہ جو نظر آ رہا ہے؟ کہاں؟ کہا یہ عمر یاس کا پرچم ہے، یہ عمر یاس کا پرچم ہے۔ بدر میں ہم نے اس سے مقابلہ کیا، احد میں ہم نے اس سے مقابلہ کیا، ہم نے اس سے مقابلہ کرتے کرتے اسے کفر کی اس منزل پر پایا کہ آج جب وہ ہمارے سامنے ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات اس سے بدتر ہیں کہ جو کفر کے عالم میں ہوا کرتے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ارباب نظر، یہ تو حسین کی مرتبہ شناس نگاہیں تھیں جو اتنے بھرے مجمع میں 72 کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے نفوس تلاش کیے کہ جس کے بارے میں خود کہتے تھے کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ کسی کو خط لکھ کے بلایا، کسی کو دعوت دے کے قریب بلایا، جو آ گئے تھے ان کو معرض امتحان میں ڈالا۔ آخری مرتبہ بار بار یہ بات دہرائی، آخری مرتبہ شب عاشور ان سے پکار کے کہا دیکھو یہ لوگ صرف میرے سر کے خواہاں ہیں، تم سے کوئی علاقہ نہیں ان کا، میں اپنی بیعت تمہارے گردنوں سے اٹھائے لے رہا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے نکل جاؤ، جدھر جی چاہے چلے جاؤ، مگر راوی بیان کرتا ہے جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ حسین دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا تاریخ کو بتا رہے ہیں، دیکھو اس بات کو رقم کر لو کہ یہ لوگ بیعت کی وجہ سے نہیں میرے ساتھ تھے، انہوں نے بیعت کر لی تھی اس لیے مجبور تھے، میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، جس کا جدھر جی چاہے چلا جائے۔ خاموشی طاری رہی، کوئی نہیں اٹھا۔ امام نے دوسرا طرز عمل اختیار کیا، کہا چراغ بجھا دیا جائے، چراغ بجھا دیا جائے، اندھیرا ہو جائے، مبادا کسی کو شرم آ رہی ہو کہ اس مجمع میں سے اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی دیکھ لے گا، اس لیے یہ موقع بھی فراہم کر دیا کہ چراغ بجھا دیا جائے، جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ نہیں، جب چراغ جلایا گیا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا نظر آیا، کوئی نہیں اٹھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیاوی شرم ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ نہیں بیٹھے تھے، اس کی وجہ سے بھی وہ نہیں بیٹھے تھے، وہ تو ایسے چنندہ صاحب تھے کہ جن پر حسین بجا فخر کر رہے تھے۔ اب آخری مرحلہ آیا، حسین نے کہا دیکھو اگر تمہیں یہ خیال پیدا ہو کہ تمہارے چلے جانے سے تمہارے جنت کے مرتبے میں کمی آ جائے گی، تمہارے جنت کے مرتبے میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، تو میں سیدہ شباب اہل الجنہ کا فرد تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے مرتبہ جنت میں کوئی فرق نہ آنے دوں گا۔ یہ وہ آخری حربہ تھا، آخری مرحلہ تھا کہ جو امام نے آزمایا کہ اگر جنت کے حصول میں آئے ہوتے، اگر جنت کی لالچ میں حسین کا ساتھ دے رہے ہوتے
تو اب تو حسین نے وعدہ کر لیا تھا کہ جنت میں مرتبہ بھی کم نہیں ہونے دیں گے، تو جنت کی حصول کو حاصل کرنے کے بعد تو چلے جاتے، لیکن نہیں، کوئی نہیں گیا۔ پہلے سب سے پہلے اصحاب اٹھے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، وہ جنہوں نے تہیا کر رکھا تھا، مولا ہم اپنی اس ایک زندگی کے لیے، اپنی اس ایک زندگی کے لیے آپ کو چھوڑ دیں۔ نہیں ہو سکتا، اگر ہمیں اللہ ایسی 70 زندگیاں بھی عطا کرے اور ہر زندگی میں ہمیں دوبارہ جلایا جائے، تو ہم اس بات کو ہمیشہ اختیار کریں گے کہ آپ کے قدموں پر سے اپنی جان نچھاور کر دیں۔ کسی نے آواز دی، فرزند رسول اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی تو بھی ہم اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ ہم اس دنیا میں رہیں اور آپ کا ساتھ چھوڑ کے رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑھ بڑھ کے لوگ اپنے امام سے اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ تاریخ نویسوں نے یہ بات بار بار لکھی اور ہم بھی سنتے رہتے ہیں تانوں کے طور پر کہ کوفی بے وفا ہوتے، کوفے کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں۔ ہاں واقعی کوفے والوں نے بے وفائی کی، لیکن جتنے حسین کے ساتھ تھے اس میں اکثریت کوفے والوں کی تھی، اس میں اکثریت کوفے والوں کی تھی۔ حبیب ابن مظاہر کوفے سے، مسلم ابن اوسجا کوفے سے، اور نہ جانے کتنے نام ہیں کہ جو کوفے والے تھے۔ ہر ایک سبقت کرنا چاہتا تھا۔ بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجا جب گھوڑے سے گرا، حسین لاش اٹھانے کے لیے سرہانے پہنچے تو اصحاب جتنے تھے سب ساتھ چلے۔ حبیب ابن مظاہر نے دیکھا مسلم ابن اوسجا خاک و خون میں غلطاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لیکن اشارے سے حبیب کو قریب بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے کہ مسلم تمہیں جنت میں پہلے جانا مبارک ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو، دیر نہیں ہے ہمارے آنے میں بھی، لیکن چونکہ رسول کی حدیث ہے کہ ہر جانے والا دوسرے سے وصیت ضرور کرے، اس لیے اگر تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو آؤ وصیت کر لو۔ یہ کہہ کے حبیب آگے بڑھے اور مسلم ابن اوسجا کے قریب گئے تو نحیف آواز میں ایک آواز آئی، اسی کا بہذا الغریب، اے حبیب میں اپنے غریب آقا کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ حبیب ابن ظاہر نے آقا کے سراپا کو دیکھا، کہا مسلم میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو، آقا کا جسم اقدس اس وقت زخمی نہیں ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک حبیب کی جان میں جان باقی ہے اس وقت تک آقا کے جسم پر کوئی زخم نہیں آنے دوں گا۔ حبیب نے وعدہ پورا کر دیا، ارباب ماتم حبیب نے وعدہ پورا کر دیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب بابا مجھ سے آخری وقت ملنے کے لیے آئے تو اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ میں اپنے بابا کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے طائر کوئی ایسا ہے کہ جو میرے اوپر جھکا ہوا ہے، اتنے تیر لگے ہوئے تھے۔ ارباب ماتم نہ حبیب رہے، نہ مسلم ابن اوسجا، نہ ایسے اصحاب کے جن پر فخر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز گونج رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے جو میرے کوئی استغاثے پہ آواز دے۔ کوئی نہیں تھا کہ جو حسین کے آواز استغاثہ پہ جواب دیتا، حسین اکیلے تھے۔
کبھی دائنی جانب دیکھتے تھے کہتے تھے آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، کبھی بائیں جانب دیکھتے تھے کہتے تھے آئینہ آئینہ مسلم ابن اوسجا، کبھی ایک طرف دیکھ کے کہتے تھے آئینہ آئینہ زہیر ابن قین، ایک ایک صحابی کا نام، ایک ایک انصار کا نام دیتے تھے اور لے کے اسے یاد کرتے تھے۔ روایت میں جملے لکھے ہوئے ہیں کہ امام فرماتے تھے کہ ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے جواب نہ دیا ہو، لیکن موت نے تمہیں خاموش کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کٹے ہوئے حلقوموں سے آواز آ رہی ہوگی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، یہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ ہم غلام کچھ اور نہیں کر سکتے، اپنا سر و سینہ زخمی کر کے اس حل من ناصر ینصرنا کے لب پر لبیک کہتے ہوئے یہ آواز دیتے ہیں، مولا کربلا میں نہیں تھے لیکن یہ جان، یہ مال، یہ عزت و جاہ، یہ سب کچھ آپ کے حوالے ہے، اگر جس کا جی چاہے آ کے امتحان دے لے، ہم حسین کے ہیں اور حسین پر اپنی جان کو قربان کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ وَيَنقَلِبُ۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما لے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام ماتم داروں کی، تمام مجالس برپا کرنے والوں کی، مجالس کی شرکت کرنے والوں کی، تمام عزاداروں کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومنین اس مجلس میں حاضر ہیں، جنہوں نے مجلس کی بنا ڈالی ہے، جو آج ہمارے درمیان ہیں اور جو اس سے پہلے ہمارے درمیان ہوا کرتے تھے، آج اس مجلس میں نہیں ہیں، پروردگار ان سب کی تمنائیں پوری فرما دے۔ پروردگار جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے درجات عالی فرما، جو شہید ہو چکے ہیں ان کے مرتبے بڑھا دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام دلی مقاصد ان کے پورے فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو رفع فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما دے۔ جو صاحبان دختر ہیں ان کو ان کے قرض سے سبکدوش فرما دے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے۔ سانحہ راولپنڈی کے جتنے اسیر، جتنے مقدمات میں ملوث مومنین ہیں ان سب کو رہائی عطا فرما دے۔ پروردگار ہمارے شہداء کے درجات عالی فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں پروردگار تو علیم بذات صدور ہے، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔